میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا بتاؤ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ کون ہوتی ہے؟ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی جی، پنجاب یونیورسٹی جس نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو جس نے پی ایچ ڈی کی ہو نمل یونیورسٹی سے، ایک کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہو کہ باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آئی ہو، کون افضل ہوتی ہے؟ کہ یا جو اچھی گفتگو کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے وہ افضل؟ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا۔ صحابہ سے حضور نے سوال پوچھا تو صحابہ نے بھی مختلف جوابات دیے۔ کسی نے کہا حضور پنجگانہ نماز پڑھنے والی، اور میں بات تمہاری ٹھیک ہے پر تو میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا حضور با پردہ عورت، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو۔ حضرت علی کہتے ہیں بیٹھا میں بھی تھا بیچ، لیکن میں بھی مراد کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ شہر علم کے دروازے کا نام مولا علی ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے، تو حضرت علی کہتے ہیں قد بھی میرا چھوٹا تھا، بیٹھا بھی میں پیچھے تھا، تو تھوڑی گردن اور جھکا کے نا تو میں نکل گیا اور فاطمہ کے حجرے میں پہنچ گیا۔ تو میں نے کہا فاطمہ حضور نے ایک سوال پوچھا ہے تو صحابہ جواب دے رہے ہیں، پر حضور کہتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے، ذرا جلدی سے جواب نہیں دیتی؟ تو خاتون جنت ہنس پڑی، فرمانے لگی میں جواب دوں؟ آپ کو بھی کہا ہاں دیں جواب کا کیا؟ فرمانے لگے بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا کی کون سی، سب سے بہترین؟ تو جناب فاطمہ کہنے لگی سادہ سا جواب تھا، آپ لوگوں کو آیا کیوں نہیں؟ کہا چلو بتاؤ۔ تو جناب فاطمہ فرمانے لگی دنیا کی اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور میں بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے تو اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے۔ اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا۔ وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میری تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی، نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کے پیچھے لگی رہی۔ ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی۔ آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا